أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے متعلق جو گستاخیاں تھیں اور اس سلسلے میں ان کی جو سرکشی تھی اس کا تذکرہ چل رہا تھا. آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر ایک خاص پس منظر کی روشنی میں اہل کتاب کی کمزوریوں کو بیان کیا جا رہا تھا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود تھا، اور مدینے میں جو یہود آباد تھے وہ اپنے مقابل جو مشرک تھے وہاں پر ان کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کے ذریعے سے جن کا ان کی کتاب میں اس نبی کے ذریعے سے تذکرہ تھا، اس نبی کے نام سے، اس نبی کے ذریعے سے ہماری مدد کر. تو وہ کافروں کے خلاف اس نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور ان مشرکوں سے کہا بھی کرتے تھے کہ تمہارا غلبہ ہم پر زیادہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ جب ہمارا وہ نبی آئے گا اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہاری طاقت کو ختم کر دیں گے اور تم پر ہم غلبہ حاصل کریں گے. لیکن جب وہ نبی آ گئے، چونکہ مدینے کے مشرکوں نے بار بار اس نبی کا تذکرہ یہودیوں کی زبانی سنا تھا، تو اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہے. وہ تو ایمان لے آئے، لیکن جو یہودی ان سے اس نبی کا تذکرہ کرتے تھے، ان یہودیوں نے جب دیکھا کہ جو نبی یہاں پر موجود ہے وہ ہمارے اپنے خاندان کا نہیں ہے بلکہ دوسرے خاندان کا، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نبوت ہمارے خاندان کی وراثت ہے. اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ انہی کے خاندان سے ہیں، بنو اسرائیل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے. تو ان کو یہ گمان تھا کہ جو بھی انبیاء آئیں گے وہ ہمارے خاندان میں آئیں گے، گویا نبوت ان کے خاندان کی وراثت ہے. لیکن جب نبی بنو اسماعیل سے آئے جس خاندان کو وہ معمولی خاندان سمجھتے تھے تو ان کو ہضم نہیں ہو پائے. تو صرف حسد اور ہردرمی میں کہ نبی اس خاندان سے کیوں آئے، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے وہ دور ہو گئے. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہی برحق نبی ہے جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آئی کتاب، ایک کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہ،
جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے ساتھ تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو قرآن مجید میں ان باتوں کی بھی تصدیق تھی جو ان کی کتابوں میں لکھی گئی تھی، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور انبیاء کی بہت ساری وہ چیزیں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ تھا، اور قرآن مجید بھی اس کی تصدیق کرتا تھا. تو ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا. وَكَانُوا، اور وہ سب من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعا کیا کرتے تھے یا خبر دیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف. یعنی یہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے وہ اللہ سے فتح اور نصرت کی دعا کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف کہ اللہ اس نبی کو جلدی بھیج جس نبی کے ذریعے سے تم ہمیں ان پر غلبہ عطا کرنے والا ہے. اور کافروں کو خبر دیتے تھے کہ ایسا نبی آنے والا. تو اس لیے استفتحوا کا ترجمہ بعض لوگوں نے خبر دینے کا بھی کیا. تو ان کافروں کو وہ خبر دیا کرتے تھے اور ان کے خلاف اللہ سے مدد بھی مانگا کرتے تھے. استفتح کے معنی مدد مانگنے کے بھی آتے ہیں، مدد طلب کرنے کے لیے بھی. تو اللہ سے جس نبی کے حوالے سے وہ مدد طلب کیا کرتے تھے، وہ نبی جب آئے تو کیا ہوا؟ فلما جاءہم، تو جب ان کے پاس آئی، ما عرف، وہ چیز جس کو وہ جانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یعنی وہ کتاب ان کے پاس آئی جس کے بارے میں ان کو بھرپور معلومات تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا وہ نبی جن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آنے والے، وہ جب نبی ان کے پاس آئے تو کفروا بھی، انکار کر دیا. اللہ نے کہا ما عرفوا، ایسا نہیں کہ نبی کے بارے میں ان کو غلط فہمیاں تھی، کتاب کے بارے میں ان کو غلط فہمیاں تھی، ایسا نہیں تھا. وہ سب کچھ جانتے تھے، پوری تحقیق تھی ان کو. جان بوجھ کر انہوں نے اس نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. یعنی ایسے لوگ جو جان بوجھ کر اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی ان پر پھٹکار ہے. بئس ما اشتروا بہ، انتہائی بدترین ہے وہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انتہائی بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنا سودا کر دیا. بئس کہتے ہیں بدترین چیز، ما مانے وہ چیز. اشتری کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں، بیچنے کے بھی آتے ہیں. یعنی انتہائی بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. کس چیز کے بدلے میں؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا یا وہ کفر کرتے ہیں بما انزل اللہ، اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا. یعنی اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا، اس کا انہوں نے انکار کیا. یہ بدترین سودا دنیاوی مفاد کے لیے، اپنی کہیں عزت ختم ہو نہ جائے، سرداری ختم نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس نبی کا انکار کیا، اس کتاب کا انکار کیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے. بغیاً، وجہ کیا تھی؟ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. بغیاً کہتے ہیں ضد، ہٹ درمی، حسد، صرف حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے. کیوں؟ ان ینزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، من فضل، اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کا مطلب وحی، اپنے بندوں میں سے اللہ نے جس پر چاہے نازل کیا. یہ ان کو ہضم نہیں ہو پایا. گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی ہمارے خاندان کا ہونا چاہیے، وحی کا سلسلہ ہمارے خاندان میں جاری رہنا چاہیے. اب اللہ نے دوسرے خاندان کے شخص پر وحی بھیجی.
دوسرے خاندان کے شخص کو نبی بنایا، ابھی ان کو ہضم نہیں ہو پایا، انہوں نے جھٹ سے اللہ کے نبی کا ہی انکار کر دیا۔ یہ اللہ نے کہا کہ صرف حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ تعصب، قومی تعصب، خاندانی تعصب اتنی بری چیز ہے کہ نبی کی نبوت کو ماننے سے بھی وہ دور کر دیتی ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو وہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئی، غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی اللہ کی ناراضگی ان پر بڑھتی چلی گئی۔ ایک تو انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، اور دوسرے انکار بھی کیا تو صرف ضد اور ہٹ درمی میں۔ یا بعض لوگوں نے کہا ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور ایک اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ بہرحال وہ بہت سارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھے، اپنی کتاب کا انکار کر رہے تھے، اور صرف ضد اور ہٹ درمی میں ایک نبی برحق کا وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ کی ناراضگی ان پر بڑھتی چلی گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا آدمی کا گناہ بڑھتا ہے اللہ کی ناراضگی بھی اس پر بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے آدمی اچھے کام جتنا کرتا جائے گا اللہ کی خوشنودی اور رضامندی بڑھتی چلی جائے گی، ایسے ہی جتنا اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے گا تو ایسے ہی اللہ کا غضب اور غصہ بھی اس پر بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب۔ مہین کہتے ہیں ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جان بوجھ کر ضد اور ہٹ درمی میں تعصب کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ بہرحال ان آیات میں یہی پیغام ہے سب سے بڑا کہ ضد اور ہٹ درمی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو بڑے خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ دوسری چیز حسد، یہ بھی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ تیسری چیز خاندانی تعصب، نسلی تعصب کہ میں بڑے خاندان والا، وہ چھوٹے خاندان والا، یہ چیز بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی ہدایت سے انسان کو دور کرنے والی ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ کی نافرمانی میں بندہ جتنا بڑھے گا اللہ کی ناراضگی بھی اس پر اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ضد اور ہٹ درمی میں اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اپنے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔